الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم بزرگوں، دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے حضرات، اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر اپنے مستقبل کی تعمیر کریں، اس کو سجائیں، اس کو بنائیں، اور اس کی ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو. یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پوری تاریخ کا اختصار بیان کیا. پوری تاریخ ہے یہ، اور اسی میں ہماری ترقی کا راز چھپا ہوا ہے کہ سربلند تم ہی ہوگے اگر تم ایمان والے یعنی مومن ہو. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے. اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے، برباد ہو گئے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. کیا بہادری تھی جنگ بدر میں جو کامیاب ہوئے، وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد تھی. ایمان کا رشتہ اللہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مضبوط تھا. ورنہ اگر ہم کامیاب ہوں گے تو صرف اور صرف اس میں مقصد ایک ہوگا، ایمان کا مضبوط ہونا. تقریباً 1000 اور بڑے ہوش و جروش کے ساتھ جنگ بدر، اور ان کے پاس 700 اونٹ اور 10 گھوڑے. مخالفین کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز ان کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی سامان ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص،
بن حارث عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ تھے، جنگجو، جنگ کے بہادر، اور ایک طرف بیچارے مسلمان بے سہارا، بے سامان، جن کی تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ایک ایک پر 3 4 سوار، اور کچھ بیچارے پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ، کمان ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے۔ جب مقام بدر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار سر بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں۔ جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کے سب کفار کو حاصل تھے، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ کے کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار بھی مکہ تھے، مکہ کے گاجر و مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ کفار کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ و معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی کامیابی، ایمان کی حرارت، مسلمان کا بیدار ہونا، یہ نقطۂ نظر بڑا قیمتی موضوع ہے، بڑا قیمتی موضوع۔ ترقی کیسے حاصل ہوگی ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ جانتے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود کون تھے؟ یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے صحن میں ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو اسی تہ تیغ ہوتے دیکھ کر گھبرا گیا دیکھ کر، اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ حضرت بلال حبشی نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، دوڑا لیا، بھاگتے بھاگتے اس کے قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہو یہ بلال حبشی کون ہے؟ جس امیہ کو مار رہے ہیں اسی کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ بن خلف نے دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی، طرح طرح کی تکلیفیں دی حضرت بلال حبشی کو۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، کبھی کھولتا گرم پانی ان کے اوپر ڈال دیتا، کبھی ریت میں گھسیٹتا، کبھی سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، اور
کہتا اسلام سے پھر جاؤ، کلمہ چھوڑ دو، میں تکلیف دینا چھوڑ دوں گا، پریشان کرنا بند کر دوں گا، میرے غلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا راز چھپا دیا ان کی زندگی میں۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا، ڈبا دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ کے قرآن نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے ایمان والے مسلمان بن جاؤ۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ ان کا گر جانا، جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا، ڈر جانا، گھبرا جانا، ایمان کے آگے گھٹنے ٹیک دینا، اپنے سر کو خم کر دینا، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی جیت فرمائی، ایمان والوں کی فتح فرمائی۔ کیا ہوا؟ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار ہو گئی۔ آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی اور کس قدر نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے ایمان والا۔ اسلام نے ہمیں بڑا مقام عطا کیا ہے، فرمایا مگر افسوس ہے ہم نے اس کی قدر نہ کی، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں پڑھا، ان کی بہادری، اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا۔ کیا جنگیں تھیں، کیا بہادری، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ایمان کی حرارت کے ساتھ لیکن ایمان والے کا کیا حال ہے؟ مسلمان کیوں برباد ہے؟ کیوں مغلوب ہو رہے ہو؟ کیوں ڈوب رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے حرام کھاتے ہیں۔ ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں جگہ کامیابی ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، اللہ ہمارا رب، ہمارا خالق اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالا جائے کہ نقش قدم پر چلا جائے، متحد ہوا جائے، ایک ہو جاؤ۔ خرافات، یہ فرقہ وارانہ گفتگو، امت کو توڑنا، امت کے درمیان بے سند روایتیں، بے سند باتیں، قصہ کہانی بتلا کر ان کے ایمان و عقائد کو خراب کرنا، اللہ کی قسم یہ سوائے جہنم کا راستہ دکھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے معاشرے کو تمام طریقے کی برائیوں سے مل کر مٹاؤ، ایمان والوں کا ساتھ دو، ایمان والوں کے کاندھوں سے کاندھے ملا کر کھڑے ہو جاؤ، کفر کے آگے آہنی دیوار بن جاؤ،
تبھی تو قرآن نے کیا کہا ہے تم ہی کامیاب بنو گے، تم ہی سربلند ہو، لیکن اس وقت جب تم ایمان والے بنو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شعور بیداری اور اپنے زوال کا احساس اور ہم سب کو متحد ہونا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔